نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أسرة إن أبانا لفي ضلال مبين صلوات سورہ مبارکہ یوسف کی آج ہم نے 8ویں آیت کی تلاوت کی ہے، یعنی 8ویں آیت تک تلاوت کی ہے۔ مختصر ان آیات کا ترجمہ سن لیجیے اور آج کی آیت پر غور کروں گا۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اللہ کے حبیب کے درمیان راز کی گفتگو ہے، لہذا اس کا ترجمہ بھی الف لام را ہی ہے۔ اس کا ترجمہ جب ہم ترجمہ نہیں کر سکتے تو تفسیر کیا کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ رہا ہوں۔ اور تفصیل سے بیان ہو چکا کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کے آگے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے، اور یہ بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ قرآن بغیر مفسر کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ الف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے تو استاد چاہیے اور قرآن کے لیے استاد نہیں چاہیے۔ تجاوزہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں مفسر کی ضرورت ہے۔ تلک آیات الکتاب من کتاب مبین، یہ آیات کتاب مبین اللہ نے تل کا کہہ کر قرآن کی خدمت میں ہمیں رکھ دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کتاب مبین کو نازل کیا ہے پڑھی جانے والی کتاب جو عربی میں ہے۔ قرآن کہتے ہیں جسے پڑھا جائے، وہ کتاب کی جسے پڑھا جائے اور جو عربی میں ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ہم نے عربی میں اس کو اس لیے نازل کیا تاکہ اسے سمجھا جائے۔ کسی اور زبان میں اتنی تاب و توان، وسعت اور پہناوری نہیں تھی کہ جو اللہ کے پیغامات کو اپنے اندر جگہ دیتی، لہذا ہم نے جامع ترین زبان کا انتخاب کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر بہترین قصے کو نازل کیا ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں قصوں کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، مگر جس قصے کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے، قصوں میں سب سے اچھا قصہ، وہ سورہ مبارکہ یوسف ہے۔ ہم نے یوسف کا صلوات پڑھے گا محمد۔ ہم نے یوسف کے اس قصے کو تمہارے اوپر نازل کیا جو احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر ہم نے آپ کے اوپر وحی کے طور پر اس قصے کو نازل کیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس کے نازل ہونے سے پہلے آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی، ہم نے اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے۔ تفصیل سے ان تمام آیات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، اور اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف نے اپنے بابا سے کہا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اس وقت کو میرے حبیب یاد کریں کہ جب یوسف نے اپنے بابا یعقوب سے کہا کہ اے بابا میں 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو میرا سجدہ کر رہے ہیں، اور میں نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے جو میرے آگے سجدہ گزار ہیں۔ یہ سننے کے بعد فوراً حضرت
یعقوب نے کہا یا بنیا اے میرے لال لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. صلوات پڑھ ذرا محمد. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو اپنا یہ خواب نہ بتانا. یقین لک کیدا، کیونکہ اگر یہ خواب انہیں معلوم ہو گیا تو وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تمہارے خلاف منصوبے بنائیں گے، تمہارے خلاف کوئی ارادے کریں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے. اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور یہ کام بھی وہ شیطان کے کہنے پہ کریں گے، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح اے یوسف تمہیں تمہارے رب نے منتخب کر لیا، تمہیں تمہارے رب نے اجتبا کر دیا، منتخب کر دیا، مجتبا بنا دیا، منتخب کر دیا. اس کا ہم نے تفسیر کی روشنی میں اگر اس کا میں ایک جامع لفظ بولنے کی کوشش کروں کہ اے یوسف تمہارے رب نے تم پر توجہ کر لی. مجتبا جس پہ توجہ ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والا. کبھی نبوت کے حوالے سے ہوتی ہے، نبی بنانا چاہتا ہے، کبھی رسالت کے حوالے سے، کبھی امامت کے حوالے سے، کبھی وصایت کے حوالے سے، کبھی خلافت کے حوالے سے. یہ توجہ اللہ کی ہوتی ہے. کبھی کسی کو کون سا منصب دیتا ہے، کبھی کسی کو، تو یہ اس کی توجہ ہے. جس کو بعض عرفا کہتے ہیں کہ اسی مجتبا کے اور یا اجتبا کے لفظ کے بارے میں بعض عرفا کا کہنا ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیقات عطا کر دی. کسی کو اگر کوئی توفیق نصیب ہو رہی ہو، اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے موجود، لیکن اگر توفیقات یعنی ہر کام میں کامیابی، ہر کام میں کامیابی اور اللہ کی طرف سے ہر کام میں تائید اگر کسی کو ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہیں مجتبا بنا دیا ہے. کذالک یجتبیک ربک، تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے، تمہاری طرف توجہ کر دی ہے. ویعلمک من تعویل الاحادیث، اور تمہارے رب نے تمہیں تعویل احادیث یعنی غیب کا کچھ علم عطا کر دیا ہے. من تعویل الاحادیث، کیونکہ من یہاں پر من بازیہ ہے، کچھ تمہیں تعویل احادیث عطا کر دی ہے. ہم بات کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف کو کچھ تعویل احادیث عطا کی ہے، اور اہل بیت کو وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اللہ اور صاحبان علم راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی تعویل احادیث کو نہیں جانتا. یعنی انہیں کچھ دیا ہے، اہل بیت کو سب کچھ دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اے یوسف آپ کو آپ کے رب نے تعویل احادیث میں سے کچھ عطا کیا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آپ کے اوپر اور آل یعقوب یعنی آپ کے اور 11 بھائی، آل یعقوب سے مراد یہی 11 بھائی، ان پر بھی اور آپ پر بھی اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا. اس آیت کے بیان میں یہ سوال میں نے نہیں اٹھایا تھا، اور یقیناً بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں کیونکہ مجلس کا انداز ہے. یہ حضرت یوسف پہ تو اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا، آل یعقوب پر نعمتوں کو کیسے تمام کیا؟ یہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا حضرت یوسف کو، ان پر کیسے نعمتیں تمام ہوئیں؟ اللہ نے ان پر جو نعمتوں کے تمام ہونے کا ذکر کیا، یہ وہی نعمت ہے جو بعد میں حضرت یوسف نے انہیں معاف کیا ہے. جو حضرت یوسف نے انہیں معاف کیا ہے، اور حضرت یوسف کے معاف کرنے پہ حضرت یعقوب نے معاف کیا ہے. خود معافی مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے. معافی کا مل جانا. صلوات پڑھ لیں اور نبی والا. آگے کی آیات میں آئے گا کہ حضرت یوسف نے انہیں کیسے معاف کیا تھا، اور واقعی طور پر یہ لوگ وقت گزر چکا تھا. صرف اس وجہ سے نہیں کہ حضرت یوسف تخت پر بیٹھے تھے اور جو ہے وزیر اعظم تھے ایک ملک کے، تو اس وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہے تھے. نہیں، انہیں شرمندگی تھی کہ ہم نے جس کے ساتھ برا کیا اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، اور اچھا بھی اس وقت میں کیا جب وہ ہمارے ساتھ برا کر سکتا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف
کہ یہ تو بہت آسان تھا نا، سپہ بھی ان کے پاس تھی، فوج بھی، سپاہی بھی، لشکر بھی ان کے پاس، مملکت ان کے پاس تھی، اپنے بھائیوں کو زندان میں ڈلوا کر کچھ مدت تک جو چاہتے کر لیتے نا، اور وہ شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ٹھیک ہوتا، اس لیے کہ آپ نے جرم کیا تھا اس کی آپ کو سزا مل گئی۔ لیکن حضرت یوسف نے اس وقت معاف کیا کہ جب حضرت یوسف کے پاس قدرت تھی۔ کمال ہی یہ ہے کہ انسان اس وقت معاف کرے جب اس کے پاس قدرت ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ مولا علی کی جو تلوار ذوالفقار، اس پر 3 فقرے لکھے ہوئے تھے، توجہ ہوا ہے محترم سننے والوں سے۔ یہ آسمان سے اتری تھی تلوار، نبی مکرم پر اللہ نے بھیجی تھی، اور نبی نے جنگ احد میں مولا علی کی والہانہ اور شجاعانہ انداز وغیرہ کو دیکھ کر مولا علی کو وہ انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر دی تھی، اور ویسے بھی تلوار اسی کے ہاتھ میں سچتی ہے جو تلوار چلانا جاتا ہے۔ مولا کو تلوار ذوالفقار سرکار نے دی تھی۔ اس ذوالفقار پر، اس تلوار پر، ایک تو اس کا جو اس کی ساخت تھی وہ ہلال نما نہیں تھی، اس کی ساخت یہ ہلالی نہیں تھی، تلوار ہلالی نہیں تھی، یعنی چاند کی طرح نہیں تھی۔ یہ چاند، رات کا چاند ہوتا ہے نا، معمولاً تلواریں اس طرح سے گھومی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بالکل سیدھی ڈنڈے کی طرح، ایک عصا کی طرح، ایک لکڑی کی سیدھی لکڑی کی طرح تھی۔ آگے جا کے اس کی 2 زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، اس کا منہ کھلا رہتا تھا، اور دونوں طرف سے دھار تھی، ذوالفقار کی دونوں طرف دھار تھی۔ اس کے سیدھے ہونے کا سبب یہ تھا کہ اس کی دونوں طرف دھار تھی، یا دونوں طرف دھار ہونا کا لازمہ تھا کہ سیدھی ہو، صحیح ہے؟ تو مولا کے ہاتھ میں یہ رہتی تھی، مولا کو دونوں طرف دھار ہونے کی وجہ سے اس کو بدلنا نہیں پڑتا تھا، جب دائیں والوں کو مارنا چاہتے تھے تو اس طرف گھما دیتے تھے، بائیں والوں کو مارنا چاہتے تھے تو اس طرف گھما، اور ایک وقت میں مولا اس کو اس انداز سے چلا رہے ہوتے تھے۔ اس کے دستے کے اوپر بعض میں لکھائے گئے، بہرحال تلوار کے اوپر 3 فقرے لکھے ہوئے تھے۔ تو 3 فقرے کے آخر سب سے پہلا فقرہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ سل من قطعت، اس رشتہ دار سے تعلقات کو جوڑے رکھو جو رشتہ دار تم سے تعلقات کو توڑتا ہو، جو ملنا نہ چاہتا ہو اسی سے ملتے رہو۔ دے دیا اصول کو۔ اچھا میں تلوار پہ لکھا ہوا یہ جملہ، تلوار پر لکھا ہوا ہے، تلوار پڑھے ذرا محمد۔ ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نہیں بلاتے، فلاں شادی میں نہیں بلایا، فلاں تقریب میں نہیں بلایا، سب سامنے آتے ہیں تو ہمیں سلام کا جواب نہیں دیتے، سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب۔ یہ رشتہ دار کب تک ان سے جوڑے رکھے تعلقات جو تعلقات کو توڑتے ہو؟ مولا کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے سل من قطعت، جو رشتہ دار تم سے تعلقات کو توڑے تم اسی سے جوڑتے رہو، اس لیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، یہ بندوں کے ٹوٹنے سے ٹوٹتا نہیں۔ اگر کوئی توڑ بھی دے گا وہ اپنی گمان میں توڑ رہا ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا وہ رشتہ۔ سل من قطعت، پہلا جملہ یہ لکھا تھا۔ دوسرا جملہ کیا لکھا تھا؟ دوسرا جملہ لکھا ہوا تھا احسن من اساءت، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اسی کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ دوسرا جملہ تھا جو مولا کی تلوار پہ۔ اور تیسرا جملہ جو میرے مضمون میں، اس وقت کے مضمون میں ہے، تیسرا جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ ارحم، تیسرا جملہ، ارحم من لم یرحم، اس پر مہربانی کرو جس پر مہربانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان اس وقت میں کسی کے کام آئے جس وقت میں کام آنا بنتا ہو۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا دے دوں گا؟ یا مثال کے طور پر میرا مخالف دشمن ہمارے سامنے آیا اور ہمارے پاس قدرت ہے، توانائی ہے، ہم اس کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو پٹک سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس وقت معاف کرو جب تم بدلہ لے سکتے ہو۔ اور جو ہے تو حضرت یوسف نے اس طرح سے اپنے بھائی میں یہ نعمتیں تمام ہوئی ہیں حضرت یوسف پر اور آل یعقوب کے اوپر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور یہ وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کے آباء و اجداد پر بھی اللہ نے پہلے نعمتوں کو تمام کیا۔ من جملہ ابراہیم اور اسحاق، ابراہیم و اسحاق آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے، ان پر بھی اللہ نے اسی طرح کی نعمتیں تمام کی ہیں۔ ان ربک علیم الحکیم، آپ کا رب جو ہے بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ دانا بھی ہے۔
لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یہ گزشتہ جو آیت مکمل ہوئی ہماری، اور بتحقیق یوسف اور ان کے بھائیوں کے باب میں پوچھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں، سوال کرنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ عمل، اور ان کے بھائیوں کی زندگی بھی ہمارے لیے عبرت۔ یوسف کی زندگی نمونہ عمل اس لیے کہ وہ نبی ہیں، معصوم ہیں، اور بھائیوں کے کاموں کی وجہ سے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں اور کہاں تک قصہ پہنچتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے لیے، بھائیوں کی زندگی ابھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ آیات للسائلین، یہ گزشتہ دن تک کی جو آیات تھیں، اور آج جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اس کے اوپر غور کرنا چاہتا ہوں، ایک سلوات نہیں کریں۔ آج کی آیت جو آیت کا نشان ہے، آٹھویں آیت پر ہم آج ٹھہرے ہیں۔ اذ قالوا، اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب ان بھائیوں نے کہا لا یوسف و اخوہ، یوسف اور یوسف کا بھائی، یوسف اور یوسف کا بھائی کون ہے؟ یوسف، حضرت یوسف، ان کے بھائی کون ہیں؟ بنیامین۔ یہ دونوں بھائی حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کی ماں ایک، 10 بیٹوں کی ماں ایک، اور وہ 2 بیٹے جن کی ماں ایک ہیں وہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف، ان کی والدہ کا نام ہے راحیل، یہ ایک ماں سے دونوں، اور نسبتاً سن و سال میں بھی دونوں چھوٹے تھے، اور بنیامین جو تھے وہ حضرت یوسف سے بڑے تھے، یوسف ان سے بھی چھوٹے تھے۔ اب یہ بھائی کیا کہتے تھے؟ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنے حبیب کو یاد دلا رہا ہے کہ اذ قالوا لا یوسف و اخوہ، جب انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو احب الی ابینا منا، ہمارے بابا یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ہم 10 بھائیوں سے زیادہ محبت دیتے ہیں، ہم 10 بھائیوں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ نحن اسوۃ، جبکہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں، وَإِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہمارے بابا یعقوب کھلی گمراہی میں۔ عجیب پیغام ہے، عجیب منزل ہے اس سورہ مبارکہ یوسف کی منزل کے اوپر۔ اس آیت کریمہ کے 3 حصے ہیں۔ اذ قالوا لا یوسف و اخوہ احب